میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قدم رکھ رہے ہیں دھرتی پہ۔ حضرات محترم پھر حضرت شفا کہتی ہے جو دائی کے فرائض پر انجام دے رہی ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک اندھیرا سا چھا گیا ہے، پہلے روشنی اور پھر کہتی ہے کچھ اندھیرا سا چھا گیا ہے، اور میرے ہاتھوں سے سرکار کو کسی نے لے لیا اور وہ آپ کو لے کر مغرب کی طرف چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس لے کے آ گیا۔ تو ایک جو ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے کہا مغرب کی سیر کروانے، اور پھر ایسے یہ اندھیرا چھایا تو تھوڑی دیر بعد پھر واپس، تو وہ پوچھتا ہے انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے کہا مشرق کی طرف۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی مخلوق کا دولہ، ساری کائنات کا امام، نبیوں کا امام، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جب دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، اللہ کا محبوب تشریف لاتا ہے، یہ سارے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا پہ تشریف لائے، سرکار مدینہ جب دنیا پہ تشریف لائے، غسل دیے ہوئے، کہ سبحان اللہ، غسل دیے ہوئے، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ شدہ، آپ کی ناف مبارک پہلے سے کٹی ہوئی، مختون پیدا ہوئے، مکحول، آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ رب کائنات نے دنیا کو بتا دیا، او باراتیو، آج تک تم دولہا کے بغیر پھرتے رہے، آج میں نے دولہا اپنی کائنات کے اندر اتار دیا ہے۔ اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم تمام غلاموں کی مائیں قربان ہو جائے کملی والے آقا کی والدہ محترمہ کے مقدر پر۔ وہ والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہے کہ سرکار جب تشریف لائے تو آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرات محترم، روایات میں آتا کملی والے آقا پیدا ہوئے، جو کیفیت میں نے بیان کی، نور آیا، روشنی آئی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اور میرے آقا سے پہلے گزشتہ تمام نبیوں کے دور میں یہ بات تھی کہ وہ مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہ ایک مسجد بنا لیتے تھے جہاں وہ عبادت کرتے، وہ جگہ پاک، باقی کسی اور جگہ پر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان تو 40 سالہ زندگی، 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن کملی والے آقا نے اس دھرتی پہ قدم رکھا تو دنیا کو بتا دیا، اللہ رب العزت نے میری خاطر ساری دھرتی کو پاک کر دیا ہے۔ کیونکہ سجدہ ہونے کے لیے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، سننے ہو، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن پاک، کپڑے پاک، زمین پاک، اور پھر سجدے کی کیفیات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر خاص بات عرض کروں، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیت کا ہونا بھی دیکھو نا، پہلوان آپس میں کشتی لگتے ہیں، کبھی ایک کے گھٹنے، ہاتھ پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، ماتھا لگ جاتا ہے، کبھی کسی نے کہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، نہیں، وہ سجدہ نیت ہی نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، جی کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے جناب، لیٹ رہا ہے، بیٹھ کے نکال رہا ہے، کبھی کسی نے کہا سجدہ کر رہا ہے۔
سجدے کے لیے نیت کا ہونا ضروری، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، بدن پاک، کپڑے پاک، زمین پاک، اور نیت بھی ہو۔ پہلے دن دنیا پہ جو قدم رکھ رہا وہ بتا رہا میرے آنے سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو پاک کر دیا، اور پھر آپ بتا رہے ہیں وہ کعبے کے اندر کتنے سو بت رکھنے والوں گوشے ہوش سے سن لو، آج وہ تشریف لے آیا جس نے پہلے دن تمہیں توحید کا درس دے دیا ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو۔ حضرات محترم، والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا نور نکلا، حضرت آمنہ فرماتی ایسا نور نکلا کہ اس نور کی برکت سے میں نے مکے کے اندر اپنے اس کچے کمرے میں، جو اس کوٹھرے میں نے سرزمین شام کے اندر وہاں جو محلات ہیں پیلسز ہیں وہ میں نے دیکھ لی۔ حضرات محترم، والدہ کیا فرماتی ہیں؟ خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ کیا نکلا؟ نور۔ یہ والدہ کی گواہی۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو ہمیں ایک گز بھی آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہی بات۔ تو جب روشنی ہو جائے تو ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، تو پھر نظروں کا فرق ہے، کوئی یہاں تک دیکھتا ہے، کوئی وہاں تک دیکھتا ہے، ایسی بات ہے۔ ہزاروں میل دور درمیان میں رکاوٹیں، دیواریں، پہاڑ، درخت، نہ جانے کیا کیا صحرا، کیا کیا چیزیں ہیں درمیان میں۔ آپ نے ملک شام کو دیکھ لیا، تو دیکھنے کی جو طاقت ہے اسے بولتے ہیں قوت بصارت، قوت آنکھوں کی طاقت، دا پاور آف آئی، آنکھوں کی قوت بصارت۔ اور حضرت آمنہ کے بارے میں یہ بات مستند ہے، وہ ساری زندگی ملک شام نہیں گئی، ملک شام نہیں گئی۔ نمبر 2، آپ کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ حضرت آمنہ کبھی انہوں نے زندگی میں پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں۔ اب جو خاتون ملک شام بھی نہیں گئی، پڑھنا لکھنا بھی وہ نہیں جانتی، اب انہیں کیا معلوم ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں یہ ملک شام کے محلات ہے نا، غور و فکر والی بات۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ یہ جو نور ہے نا، یہ جو لائٹ ہے نا، یہ فقط بصارت دیتی ہے، یہ فقط، اور نور مصطفیٰ وہ ہے جو بصارت ہی نہیں دلوں کو بصیرت بھی دیتا ہے۔ اور ابھی قاری صاحب بڑے خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آواز دی ہے، ان معاہدہ پہ سرائے تھکا گیا ہے، تو یہ پڑھ رہے تھے، میں وہی شعر دہراتا ہوں۔ شاید نے اسی نور کی بات کی ہے، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، یتیموں کو قرار آیا۔ وہ اللہ کا نور تشریف لایا، اس نور کے آنے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو صرف بصارت نہیں ملی، مجھے کہنے دو قلب و دماغ کو بصیرت بھی وہ نور عطا کر گیا۔ وہ دیکھو نور برسا آتا، میرے ساتھ مل کے کہیں، وہ دیکھو نور برسا آتا عرب کا تاجدار۔ لیکن جو ہمارے کلے واپس دیکھو نور عرب کا تاجدار آیا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، یتیموں کو قرار آیا۔ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد میں، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا